اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ خاص طور پر پیغام سرکار گوھر شاہی کا ہے ذاکرین کو۔ ذاکرین کو شیطان کس طرح آ کر گمراہ کرتا ہے یا کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسپیشلی وہ ذاکرین جو ذاکر قلبی ہیں، جن کا باطن روشن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تو ان کو نہیں چھوڑتا جو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس کی مخالفت کرتا ہے اور تو قلب زندہ کرتا ہے، دوسروں کا قلب زندہ جا کے کرتا ہے، تو ابلیس تیرا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب سرکار پاک نے فرمایا تریاق قلب صفحہ نمبر ہے 90 اور 91 کہ ابلیس جو ہے یہ کس طرح ذاکرین پر حملہ کرتا ہے۔ یہ سارے طریقے سرکار پاک نے لکھے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کیا کریں گے۔ وہ کون سے حربے ہیں، وہ کون سی چالیں ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے یہ حملہ کرتا ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے سرکار نے فرمایا کہ جو اس کے حملوں سے محفوظ کر سکتا ہے، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے۔ سرکار پاک نے سب سے پہلے اس میں یہ فرمایا کہ شیطان ابھی بھی تمہارے اوپر غلبہ جمائے ہوئے ہے۔ اب سن قصہ شیطان کا ہے جو تجھ پہ غلبہ جمائے ہوئے ہے۔ شیطان ابھی بھی روکتا ہے اس قلم کو بھی کہ میرا پردہ نہ اٹھا، کہ جو طریقے آپ لکھ رہے ہو کہ میں کس طرح جا کے حملہ کرتا ہوں ذاکرین کے اوپر، وہ میرا راز نہ کھولیں۔ سرکار پاک فرماتے ہیں میرے قلم کو آ کے ابلیس روک رہا ہے، شیطان روک رہا ہے۔ سرکار پاک فرمایا جس طریقوں سے آ کے حملہ کرتا ہے، تمہارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا علم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے تم حق اور باطل کی پہچان کر سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تمہارے دل میں کسوٹی پیدا کر دوں گا جس میں حق اور باطل کی پہچان کر پاؤ گے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ آپ کے اندر نور ہو، ذکر کی کثرت ہو، اور کچھ نہ کچھ علم بھی ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پہ آپ پرکھ سکو کہ یہ سچ ہے، یہ غلط، یہ حق ہے، یہ باطل، یہ کشف درست ہے اور یہ استدراج، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ مار کھا جاؤ گے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ یہ علم میں، مکاری میں ابلیس اور نفس خناس شیطان تم سے بہت آگے، علم میں بھی آگے ہے، چلاکی اور مکاری میں بھی بہت آگے ہے، اور تمہارے اندر کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے تاکہ تم پرکھ سکو یہ کیا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا تجھ میں بھی ہو علم کچھ نہ کچھ تو حصہ ہو تجھ میں بھی پہچان حق و باطل کی وگرنہ، ہو تجھ میں بھی پہچان حق و باطل کی وگرنہ ہو گئے خاکستر اس کی ایک پھونک سے کئی سرما۔ یہ ایک آ کے پھونک مارتا ہے، اس پھونک میں اتنی نار ہوتی ہے جس سے اس کا تصرف ہوتا ہے، اور یہ دل اور دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے، اور پھر یہ اپنے کام کراتا ہے۔ اور احادیث ہیں اصول کافی میں کہ ابلیس آ کے جب حملہ کرتا ہے تو پھونک مارتا ہے تو آ کے بندے کے قلب اور دل اور دماغ کو یہ جکڑ لیتا ہے۔ تو شیطان کے جو سنہری جال ایک کتاب ہے، سرکار پاک نے ہی لکھوائی، اس میں واقعہ بتایا گیا کہ ابلیس آیا، ابلیس نے آ کے جیسے پھونک ماری تو بزرگ سو گئے۔ سونے کے بعد ابلیس نے پھر ان کے گھر پہ حملہ کیا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کلندر پاک نے آ کے بچا لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک پھونک آ کے مار دے یہ ابلیس، ایک پھونک۔ کئی بڑے بڑے جو بزرگ بنے ہوئے جو ولایت کے بڑے بلند درجے پہ فائز ہیں، اس کی ایک پھونک سے نیچے گر گئے۔ لہٰذا سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اس کی جاسوسی کرو کہ وہ کرتا کیا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، ہم جب دیکھتے ہیں مختلف ملکوں کی فورسز آپس میں مقابلہ کرتی ہیں تو مختلف فورسز جو ہیں ایک دوسرے کی فوجوں کے اندر اپنے جاسوس چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے، یہ حملہ آور کیسے ہوتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس طرح ابلیس حملہ آور ہوتا ہے
تمہیں بھی کم سے کم اس جیسا علم ہونا ضروری ہے کہ حملہ کس طرح کرتا ہے۔ اس سے اگلا جو ہم انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے نا، جو ابلیس جن پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ صاحب کشف لوگ ہیں۔ کیا؟ صاحب کشف لوگ۔ اب جو صاحب کشف لوگ ہیں وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں، اب آگے سرکار پاک نے جتنی بھی لائنیں لکھی ہیں، یہاں سے جتنی دیکھیں صفحہ پورا بھرا ہے سرکار پاک نے، سارا کا سارا جو صاحب کشف ہے نا، اس کو سرکار پاک نے لکھا ہے۔ جس ذاکر کو کشف ہوتا ہے نا، وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی کہ سرکار پاک نے بھی فرمایا ذاکرین جو کشف دیکھتے ہیں، یہ وہ جو مستند فقیر ہو، مستند جو وقت کا غوث بھی ہو، جو ولی اللہ ہو، جس کا نفس پاک ہو، وہ ذاکر اگر 100 چیزیں دیکھتا ہے کشف کے ذریعے، 60 تو غلط ہوتی ہیں، 40 درست ہوتی ہیں۔ کیا؟ جس کا نفس پاک ہو، دیدار کر رہا ہو، محفل میں حاضر ہو، وہ 100 چیزیں دیکھے 60 غلط ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ سرکار کی تعلیم کو چھوڑ دو، سرکار کی تعلیم نہ پڑھو، بلکہ جو کشف دیکھتے آؤ اسی کی تبلیغ کرتے آؤ، جو کشف سے دیکھتے آؤ وہ لکھتے آؤ اور اس کی تبلیغ شروع کر دو، یہ کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے؟ سرکار تو لکھ رہے ہیں کہ یہ سارے خطرے میں جو کشف والے ہیں، یہ کیا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کیا منزلیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کیا منزلیں عبور کر رہے ہیں، یہ کیا حق اور کیا باطل دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ان کے اوپر خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے۔ سرکار کا علم، سرکار کی ہدایت، سرکار کی تعلیم یہ ہے کہ کشف والے کے اوپر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ تو جو صرف سرکار کی تعلیم پڑھتے نہ ہوں، سرکار کی کتاب دیکھتے نہ ہوں، سرکار کی تصانیف کا مطالعہ کرتے نہ ہوں، سرکار کی ویڈیوز کو پرکھتے نہ ہوں، سرکار کے فرمودات کو پرکھتے نہ ہوں، سرکار پاک کے فرمودات پہ عمل کرتے نہ ہوں، 100% مجھے بتائیں کس نے کہا ہے کہ یہ کشف کے ذریعے سے کشف کو ہدایت کا ذریعہ مانو؟ کس نے کہا ہے؟ سرکار نے پوری اس ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ خطرے میں ہیں۔ یہ جو شب اولیاء بن جاتے ہیں، 2-4 نظارے کر لیتے ہیں اور یہ نظارے دیکھ کے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے اوپر خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے۔ ان سے محفوظ رہیں، ان سے محفوظ رہیں۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ جو سب چیز مانگ لینا، ایک ذاکر گیا، سرکار التجا کرنی ہے، سرکار کوئی چیز مانگنی ہے، سرکار پاک نے فرمایا ہر چیز مانگ لینا۔ کیا؟ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ الفاظ سرکار کے، ہر چیز مانگ لینا، کشف نہ مانگنا۔ کیا؟ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی، نظارے دیکھ کے اس کو کاپی میں لکھ کے اس کی تبلیغ کرنا، یہ چیز اتنی اچھی ہوتی تو سرکار پاک یہ نہ فرماتے؟ یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو سرکار پاک اس کو کرش نہ کرتے، سرکار پاک اس کشف کی مذمت نہ کرتے، سرکار پاک ان نظاروں کی مذمت نہ کرتے۔ یہ سارے وہ نظارے ہیں جو باطنی نظارے ہیں، اور سرکار پاک فرما رہے ہیں ان کے اوپر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، استدراج ہے ان لوگوں کو۔ ان لوگوں سے بچ کے رہنا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تفصیل بتائیں گے، لیکن اس میں محفوظ رہے گا کون؟ وہ رہے گا جس نے اس میں ذات کو تھاما اور مرشد کی ذات کو تھاما۔ مرشد سے ہٹ کے کسی اور کا تصور گیا، استدراج کے شکنجے میں جکڑ لیا جائے گا۔ یہ سرکار کا حکم ہے۔ میں مزید اس کے اوپر ڈیٹیل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آنکھیں بند کریں، اپنے اندر نور پیدا کریں اور نور کا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول